ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تعالی ورفعنا لك ذکرک۔ قابل احترام حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے اور دنیا میں آنے کا مقصد اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا، اس کے رسول سے محبت کرنا ہے اور اس کی تعظیم کرنا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ پر ایمان لانا، آپ سے دل و جان سے، ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں شامل ہے۔ محترم حضرات، یہ بات طے ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے انسانوں کے اندر بہت ساری خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی تھیں۔ عقدی برائی بھی تھی، اخلاقی برائی بھی تھی، معاشرتی و معاملاتی برائیاں بھی لوگوں میں حد سے زیادہ پائے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین میں پیدا کیا اور آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ ربیع الاول کے کس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن لوگوں نے تحقیق کے بعد، زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ کہا کہ تاریخ کے اعتبار سے اگر کہیں تو بہتر، راجح، زیادہ تر لوگوں نے جس تاریخ کا ذکر کیا ہے تو کہا 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں تک دن کی بات ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے ایک مسلمانوں کے لیے بڑا ہی عظیم مہینہ ہے اور یہ خوشی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور مکے کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح کی ہے، فسادات کو ختم کیا ہے، اخلاقی بگاڑ کو دور کیا ہے اور لوگوں کو شرک سے، بت پرستی سے، غیر اللہ کی عبادت سے روک کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لایا ہے، اور وہی ایک اللہ کی عبادت جسے توحید کہتے ہیں، اور اسی توحید پر انسان کی نجات شامل ہے دنیا اور آخرت میں۔
محترم حضرات، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ایک شان کی بات ہے، ایک عظمت کی بات ہے، ایک فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے اور ہر نبی کی امتیں موجود تھیں اور ہر نبی کا درجہ فضیلت اپنی جگہ پر ثابت ہے، تو نبی کے درجے کے لحاظ سے اس امت کا درجہ، اس امت کی فضیلت اپنی جگہ پر ثابت ہے، لیکن آخری نبی کا درجہ سارے نبیوں پر بڑھ کر ہے، آخری نبی کی فضیلت سارے نبیوں پر بڑھ کر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آخری امت کا مقام بھی، اس آخری امت کا درجہ بھی، اس آخری امت کی فضیلت بھی دوسروں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے۔ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے درجے کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو جانیں، آپ کو سمجھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، آخری نبی کا درجہ بہت ہی عظیم ہے۔ رب العالمین نے مختصر سی چھوٹی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا اٹھا دیا ہے، آپ کے مقام کو اونچا اٹھا دیا ہے۔ خود رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی۔ چھوٹی سی سورت ہم بارہا اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس کا نام علم نشرح ہے۔ رب العالمین نے اس میں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ سورہ علم نشرح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی بننے کے بعد آپ کا کیا حال تھا، آپ پر امت کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کس قدر عظیم تھی، ایک بہت ہی بڑا بوجھ آپ پر ڈالا گیا تھا کہ انسانیت کو انسانیت بنا کر صحیح راستے پر لانے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی تھی۔ یہ ایسی بڑی ذمہ داری تھی کہ یہ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے چنا اور اسی لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام کو بڑا کر دیا ہے، بلند کر دیا۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خوبیاں عطا کی جو دوسروں کو نہیں دی گئیں، وہ خصوصیتیں عطا کی جو دوسروں کو نہیں دیں، اور آپ کی عظمت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ صرف ثابت نہیں کیا بلکہ ہر انسان سے رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ نبی کا ذکر ہو، نبی کی موجودگی ہو تو ضروری ہے کہ ہر ایک اس رسول کی تعظیم کرے، عزت کرے، تکریم کرے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا کہ جتنے بھی نبیوں کو بھیجا گیا ہر نبی سے اس بات کا وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا، اگر تمہاری موجودگی میں آخری نبی آ جائیں تو تم پر ضروری ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو، ان کی تعظیم کرو۔ یہ رب العالمین کا حکم ہے ہر نبی کے لیے، یہ رب العالمین کا حکم ہے ہر انسان کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن مجید میں رب العالمین نے بیان کیا۔ قرآن مجید کی آیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ مؤمنین آپ اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ
لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان کے ساتھ ساتھ یہ حکم رب العالمین نے دیا مومنین کو کہ تم اس رسول کی عزت کرو، تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی عظمت کا لحاظ رکھو، اس کی تکریم کرو۔ یہ رب العالمین کا حکم ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی بڑائی بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے رسول کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ ایمان والوں کا حق ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو رسول کی تعظیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں، جو رسول سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں، جو رسول کے تعلیمات اور آپ کے اقوال و افعال کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ مومن نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی عزت کے ذکر میں ایمان کا ذکر کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اسی قدر ایک اور آیت میں رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس پر ایمان لائے اور اس کی عزت کیے، تعظیم کیے اور اس کی مدد کیے اور اس نور کی اتباع کیے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، آسمانی تعلیمات کی اتباع کیے جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ کامیابی کا دار و مدار رسول پر ایمان لانے، رسول کی تعظیم کرنے، رسول کی مدد کرنے اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں رب العالمین نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ ایک مسلمان اسی وقت کامل مسلمان، صحیح مسلمان بن کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کو پاتا ہے، فلاح و بہبودی کو حاصل کرتا ہے، جبکہ وہ رسول کو پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پر عمل کرے، آپ کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرے۔ اگر ایک بات کا بھی انکار کر دے تو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ کے نزدیک کس قدر ایک اہم عمل ہے، ہمیں قرآن مجید کی آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی یہود آپ کے پاس آ کر ایسے کلمات استعمال کرتے جن کلمات میں اچھے معنی کے ساتھ ایک غلط معنی بھی نکل جاتا، تاکہ وہ بدنیتی سے اپنے دل میں برا خیال رکھتے ہوئے ایسے کلمات استعمال کرتے تاکہ سننے والے کو سمجھے اچھا کلمہ ہے، لیکن وہ بدنیتی سے غلط معنی کے لیے وہ کلمہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ معمول تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ بعض یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم کی جگہ پر السلام علیکم، اور السلام کے معنی کیا ہیں کہ تم پر موت طاری ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کر کہا وعلیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ تم پر موت آئے۔ رسول پر کیسے موت آئے گی؟ تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت اترے، تم پر اللہ کا غضب اترے۔ تو گویا کہ یہودیوں کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے پاس آتے تو ایسے کلمات استعمال کرتے کہ سننے والے کو معلوم ہوتا کہ صحیح کلمہ ہے، لیکن ایسا زبان کو مروڑ کر پیش کرتے کہ غلط معنی جو دل کے اندر ان کے پائے جاتے ہیں وہ زبان سے نکل جائیں۔ اور رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول کی تعظیم میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ ایمان والو کہ تم راعنا مت کہو اللہ کے رسول کے پاس آ کر، راعنا مت کہو اللہ کے رسول کے پاس آ کر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ راعنا کا مطلب ہے کہ آپ ہمارا خیال کیجیے، آپ ہمارا لحاظ رکھیے، یعنی کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں وہاں پر یہ کہا جائے کہ آپ ہمارا خیال کیجیے، آپ ہمارا لحاظ کیجیے، لیکن یہودی کیا کرتے اس میں ایک لفظ یا کا اضافہ کر کے کہتے راعینا، راعینا کہتے۔ اور راعینا کا کیا مطلب ہے؟ بکریاں چرانے والا۔
اے ہمارے چرواہا، اے ہمارے بکریاں چرانے والے. تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر الفاظ کو بدل کر، زبان کو بدل کر ایسے کلمات یہود استعمال کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے رسول کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، آپ کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے مومنوں کو حکم دیا کہ ایمان والو تم کبھی رائنا کا کلمہ استعمال مت کرو اللہ کے رسول کے پاس، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہو، انظرنا کہو، تاکہ تمہارا جو مقصود ہے، جو تم معنی بتانا چاہتے ہو، وہ مقصود و معنی پورا ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کا لحاظ رکھا ہے، اور اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا معاملہ اتنا عظیم ہے خود اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں تم اس چیز سے رک جاؤ. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ بندہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھائے، اللہ کے رسول کی عظمت اپنے دل میں بٹھائے، اس بات کو تسلیم کر لے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ پر آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تب جا کر وہ ہر بات کو تسلیم کر لے گا، ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا. اور رب العالمین کا حکم ہے کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے جو رسول دیں اسے لے لیں، اپنا لیں، عمل کرنے پہ آ جائیں، اور جس سے رسول روک دیں اس سے فوراً رک جائیں. وہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند نہیں کرتا جس کام سے اللہ کے رسول روکے ہوں اور انسان اسے کرنے پہ آ جائے. کہ اللہ کے رسول کی عظمت میں یہ شامل ہے. اور اسی قدر اللہ کے رسول کی عظمت اور آپ کے مقام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان الفاظ میں کیا کہا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ اپنے چوائس کو اختیار کرے، اپنے اختیار کو سامنے رکھے. ہرگز نہیں، کسی کو اختیار نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، یہ اپنے طور پر کسی چیز کے انتخاب کرنے کا ہرگز حق نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ختم، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ، اللہ کے فیصلہ آخری فیصلہ. اس فیصلے کے بعد کوئی اپنے دل کے خیالات یا اپنے ذہنی تفکرات یا اپنے خاندانی مسائل کو رکھ کر اس فیصلے کے خلاف کوئی دوسری بات بیان نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا کام کر نہیں سکتا. یہ اللہ کے رسول کی تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آپ کے فیصلے کے بعد کوئی آپ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، آپ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کی عظمت اور آپ کی تکریم میں قرآن مجید کی جو آیتیں ذکر کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو کہ تم اللہ کے قول فعل، اللہ کے قول اور حکم اور رسول کے قول و فعل کے سامنے اپنے قول و فعل کو مقدم مت کرو. جب اللہ نے کہا تسلیم کر لو مان لو، رسول نے کہا تسلیم کر لو مان لو، وہاں رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کو مقدم مت کرو، رسول کے فعل کو چھوڑ کر اپنے فعل کو مقدم مت کرو. یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ رسول کی تعظیم کے خلاف ہے کہ رسول کی بات آئے انسان اسے ٹھکرا دے اور وہاں اپنی منمانی زندگی گزارے. کبھی ہوتا ہے ایسے وقت میں شیاطین کا غلبہ جب انسانوں پر ہو جائے، وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی باتوں کو مقدم رکھ لیتے ہیں، اپنے خیالات کو مقدم رکھ لیتے ہیں اور رسول کی باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. یہاں پر ضروری ہے مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ہرگز ہم یہ نہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ کس کی بات بیان کی جا رہی ہے، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب تک مسلمان اس نظریے سے احادیث کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے عادی نہیں ہوں گے، اس وقت تک کبھی مسلمانوں میں وہ مضبوطی، وہ دینداری نہیں آئے گی. کہ ہم ہرگز یہ نہ دیکھیں کہ بولنے والا کون،
بلکہ یہ دیکھیں کہ کس کی بات بتائی جا رہی، کس کا قول بیان کیا جا رہا، کس کے فعل کی تعلیم یہاں دی جا رہی۔ الغرض اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم دی کہ کسی بھی مسلمان کو حق نہیں کہ اللہ کے رسول کا فعل آ گیا، اللہ کے رسول کا قول آ گیا، وہاں اسے ٹھکرا کر وہ اپنے قول اور اپنے فعل پر عمل کرتا جائے۔ اللہ کے رسول کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر اونچی مت اٹھاؤ، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر اونچی مت اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے اور رسول کی آواز دب جائے، ہرگز نہیں، یہ گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس میں اگر کوئی اپنی آواز کو بلند کرے گا رسول کی آواز کو دبانے کے لیے، یا رسول کی آواز اس کی آواز کی وجہ سے پست ہو جائے، تو گویا کہ اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، مسجد نہیں آ رہے، نماز میں دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، پوچھا کیا معاملہ ہے کہ ثابت کئی دن سے نماز کو نہیں آئے، کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری کی بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو گھر گئے معلوم کرنے کے لیے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں اچھا ہوں، بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر مسئلہ کیا ہے کہ کیوں تم مسجد نہیں آ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ایمان والو تم اپنی آواز کو رسول کی آواز پر اونچی مت اٹھاؤ۔ میری آواز اونچی ہے، جب میں بات کروں گا تو میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، بس اس بات کا ڈر ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اور میری آواز اونچی ہو جائے تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، بس اس ڈر سے میں اپنے گھر میں رہا، آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ثابت یہ تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جس کی فطری آواز اونچی ہے، جو کوئی بدنیتی نہیں رکھتا، جو ایمان رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، رسول کی تعظیم کرنے والا ہے، رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو رسول کی تعلیمات کو ٹھکانے کے لیے یا رسول کی تعظیم نہ کرتے ہوئے یا رسول کی محبت نہ رکھتے ہوئے جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے، تو گویا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند کر لے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر طائف کے دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بازو میں بیٹھ کر آوازیں بلند کر رہے تھے۔ آپ نے بلایا اور پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم مدینے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا چکاتا، میں تمہیں مزہ چکاتا کہ تم اللہ کے رسول کی قبر کے بازو میں بیٹھ کر آوازیں بلند کرتے ہو، یہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہو، جبکہ رب العالمین نے منع کیا ہے، یہ رسول کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت قرآن و احادیث میں مذکور ہے، اگر ہم انہیں پڑھیں گے جانیں گے تو یقیناً ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ عام طور پر ایک آدمی اگر کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کسی کو اپنا ہیرو تسلیم کر لیتا ہے یا اس کے ہر چیز کو قبول کرتا جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں معلوم کریں، اس کی اچھائیاں کیا ہیں معلوم کریں۔ اگر کوئی کسی کرکٹر کے فالو میں آ گیا یا کسی فلم ایکٹر کے فالو میں آ گیا تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اور اس کی اچھائیوں کو انسان اپنانے میں لگ جاتا ہے، جبکہ یہ تو دنیا دار ہیں جن کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں،
جو شیاطین کے دوست ہیں، جن پر شیاطین کا تسلط ہے، ایسے لوگوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آئیڈیل کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ تو سراپا خوبیوں پر ہیں، ہر چیز آپ کی خوبی پر منحصر ہے، سر سے لے کر پیر تک آپ کا بات کرنا، آپ کا کام کرنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا غصہ کرنا، آپ کا کھانا پینا، چلنا پھرنا اور لوگوں کی مدد کرنا، گھر کے اندر رہنا، گھر کے باہر رہنا، ہر چیز میں آئیڈیل نمونہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، اور ہر چیز میں خوبی ہی خوبی ہے، کسی میں عیب نہیں، کسی کام میں عیب نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آج دنیا اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے کتنا پڑی ہوئی ہے، اور اس تلاش میں ہے کوئی ایک ایسا عیب مل جائے تاکہ اس کے ذریعے اسلام پر بھی کیچڑ اچھالیں، مسلمانوں پر بھی کیچڑ اچھالیں، اور اسی کام میں بعض لوگ لگے ہوئے ہیں